ابھی شور مچایا جا رہا ہے کہ یہ ناانصافی ہوئی ہے، یہ سزائیں سیاسی بنیاد پہ دی گئی ہیں، جو کہ قطعی غلط۔ حقائق کچھ اور ہیں۔ 9 مئی کو لاہور میں 14 جگہ پر واقعات ہوئے، جس میں تھانوں کو جلایا گیا، جس میں جناح ہاؤس کو جلایا گیا، جس میں سرکاری اور ذاتی املاک کو جلایا گیا، اور جس میں 82 پولیس اہلکار شدید زخمی ہوئے، جس میں ایک ڈی آئی جی بھی شامل تھے جن کی آنکھ بھی ضائع ہوئی، اور اسی طرح بہت سارے اہلکار ہمیشہ کے لیے اس میں ڈسیبل ہوئے۔ ان 14 مقامات پہ جو واقعات ہوئے، ان میں سے ایک مقدمہ جسے سرور روڈ پہ جو ہنگامہ آرائی ہوئی، جس میں سرکاری گاڑیوں کو جلایا گیا، پولیس کی گاڑیوں کو جلایا گیا، اور ان واقعات پہ سزاؤں کا اعلان ہوا ہے۔ ٹوٹل اس میں 14 ملزمان تھے، جس میں سے 6 ملزمان کو بری کر دیا گیا، 8 کو سزا ہوئی، اور یقیناً سزا کے لیے جو شواہد تھے وہ اگر موجود نہ ہوتے تو کبھی سزا نہ ہوتی۔ لاہور میں 9 مئی کو 4 جگہ جہاں پر پی ٹی آئی کے لوگ اپنی قیادت کے کہنے پہ، اپنی لوکل قیادت کے رہنمائی سے اکٹھے ہوئے، عثمان پارک، زمان پارک، دھرم پورہ، مغل پورہ، لبرٹی چوک، اور اس کے بعد تمام مقامات سے یہ ان کی ڈائریکشن سب کی ایک تھی، یہ سارے کور کمانڈر ہاؤس، جناح ہاؤس پہنچے، سارے بیک وقت اکٹھے ہوئے، ساروں نے ایک ہی ڈائریکشن لی اور ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوئے۔ ان کے جو لیڈرز تھے، انہوں نے ان کے اپنے کارکنوں سے رابطے تھے۔ ان کی کیا ثبوت ہیں؟ سب سے پہلے ثبوت ان کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، فیس بک، انسٹا، ٹویٹر۔ انہوں نے خود اس پہ ویڈیوز ڈالی جب یہ جا رہے تھے، تقریریں کر رہے تھے، انتشار اور لوگوں کو بھڑکا رہے تھے۔ انہوں نے اپنی ویڈیوز، اپنی تقریروں کی ویڈیوز، اپنے قافلوں کی ویڈیوز ڈالی۔ انہی ویڈیوز کا بعد میں فورینزک کیا گیا، نادرا کو دی گئی، اور ان ویڈیوز کے علاوہ سیف سٹی کی ویڈیوز تھیں، ٹی وی چینلز کی ویڈیوز تھیں، جن ویڈیوز کی بنیاد پر ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا۔ نادرا نے فیس آئیڈینٹیفیکیشن کی، جیو فینسنگ ہوئی، جس میں یہ ثابت ہوا کہ یہ لوگ چند اپنے رہنماؤں سے سینکڑوں لوگ رابطے میں تھے۔ ان لوگوں کی جو کمیونیکیشن تھی اس کا ریکارڈ اس میں سامنے رکھا گیا، اور یہ تمام چیزیں پیش کی گئی عدالت میں۔ اور اس کے بعد مجھے یہ بتائیے کہ کیا دنیا کو نہیں پتا کہ 9 مئی کس نے کیا؟ پی ٹی آئی نے کیا۔ کس کے کہنے پہ کیا؟ کہاں پلاننگ ہوئی؟ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے گھروں میں، اور پی ٹی آئی کے بانی کے گھر سے یہ شروع ہوئی اور پلاننگ کا آغاز ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ پلاننگ ان کے لوکل جو رہنما تھے انہوں نے اس کو لیڈ کیا۔ کیا ان کی فوٹیج، ان کی 9 مئی کے دن جب جناح ہاؤس جل رہا تھا، کیا فاتحانہ تقریریں اور ان کا فاتحانہ انداز اور ایسے لگ رہا تھا جیسے انقلاب آ گیا ہے؟ کیا ان کی فیس بک پہ، ان کے انسٹا پہ، ان کی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ، ان کے واٹس ایپ گروپس میں ان کی ویڈیوز، ان کی وہ تمام شواہد موجود نہیں ہیں؟ کیا وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں؟ تو اس کے باوجود اگر اتنے سارے شواہد، کوئی ایک نہیں درجنوں شواہد موجود ہوں، اس کے باوجود بھی یہ سزائیں پہلے ہونی چاہیے تھی۔ یہ بہت دیر ہوئی ہے۔ چلیں دیر آئے درست آئے، مگر اگر یہ سزائیں نہ ہوں، اگر اس طرح تو ریاست میں تو اگر جناح ہاؤس یا پاکستان کی ایسے تھانوں سے لے کے اور باقی ساری املاک محفوظ نہ ہو اور اس پر سزائیں نہ ہو سکیں، کیسے امن رکھا جا سکتا ہے؟ کیسے لا اینڈ آرڈر رکھا جا سکتا ہے؟ اور کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ان لوگوں کو سزائیں نہ ہوں تو باقی لوگ جو جیلوں میں ہیں، جنہوں نے انتشار یا کسی کی جائیداد، کسی کا پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان پہنچایا، اس کو سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر ایسے اہم مقامات پہ جنہوں نے حملہ آور ہوئے ان کو سزا نہیں دی جا سکتی؟ جب کوئی دہشت گرد جس نے داڑھی رکھی ہو، پگڑی پہنی ہو، وہ حملہ کر دے تو وہ دہشت گرد کہلاتا ہے۔ اور اگر کوئی کلین شیو اور وہ کہے میں یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوں اور اس کی گلے میں پی ٹی آئی کا جھنڈا ہو، تو وہ اگر آ کر جناح ہاؤس کو یا سرکاری املاک کو جلائے تو کیا وہ انقلابی ہے؟ نہیں، وہ بھی اسی طرح کا سیاسی دہشت گرد ہے۔ تو یہ والی جو سزائیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں۔ ذرا ریکال کریں، دوبارہ سے یاد کریں کہ 9 مئی کس جماعت نے کیا؟ پی ٹی آئی نے کیا۔ بانگے دوہل کیا، پلان بھی خود کیا، امپلیمنٹ بھی خود کیا، اور لاہور میں 14 مختلف جگہوں پر تھانوں سمیت، جناح ہاؤس سمیت مختلف املاک کو آگ لگائی گئی، سینکڑوں گاڑیاں پولیس اور دوسری جلا دی گئیں، اور اس کیس میں جس میں ابھی سزائیں ہوئی ہیں صرف
इस केस में यहां पर कोई 3 दर्जन पुलिस एहलकार जख्मी हुए, 1 दर्जन के करीब पुलिस की गाड़ियां या जला दी गईं या उन्हें इतना नुकसान पहुंचा कि वो उसमें काम के काबिल नहीं रही। इसी में उस वक्त के डीआईजी, उनकी आंख हमेशा के लिए जाया हुई, वो कोमे में रहे। बहुत सारे एहलकार आज भी डिसेबल हैं। सो इन तमाम चीजों के होते हुए जब आपकी फुटेज भी हो, जब आपके जाती अकाउंट्स पे आपकी वीडियोस भी हो, जब आपकी जियो फेंसिंग और आपके फोन रिकॉर्ड भी हो, और ये सारी चीजों के होते हुए अगर कोई अब भी कहे ये सजा नहीं होनी चाहिए थी, तो फिर सजा कैसे हो सकती है, कैसे, और क्या शवाहिद चाहिए होते हैं? ये कहना अपने आप को बचाने के लिए या अपनी जमात के लिए, ये कम से कम जो सियासी लीडरशिप है, बहुत मौका मिला कि वो अपने आप को ऐसे लोगों से अलहदा करते, वो तस्लीम करते कि उनसे गलती हुई है, वो कौम से माफी मांगते, वो इस बात पे शर्मिंदा होते। लेकिन वो तो आज भी इनके जो लोग जिनकी जमानतें होती हैं, वो जमानतों को ये हीरो आज भी उन्हें कहते हैं। वही लोग बानी पीटीआई के वकील हैं और वही इन्हीं 9 मई के मुकदमात के मुल्जमान के वकील हैं। और सारा कुछ एक प्लान के तहत हुआ और उस प्लान को जब नाकाम हुआ तो अब कहते हैं हमने किया ही नहीं, फॉल्स फ्लैग है। ये फॉल्स फ्लैग नहीं है, ये आपके करतूत हैं, ये आपके शवाहिद, इसकी आपकी अपनी वीडियोस अपने सोशल मीडिया पर, आपकी अपनी तकरीरें और आपके अपने बयानात मौजूद हैं। और ये सारे के सारे चीजें जो है इसके बेशुमार शवाहिद मौजूद हैं। बिल्कुल ये सजा पहली होनी चाहिए थी, देर आए दुरुस्त आए, मगर ये मुमकिन नहीं है कि रियासत इस तरह की चीजों पर दरगुजर से काम ले, क्योंकि फिर इस तरह रियासत नहीं चल सकती। यहाँ पर और भी जो पंजाब और पाकिस्तान में केसेस हैं, उनका भी फैसला होना चाहिए। ये बहुत पहले होना चाहिए था। अगर पहले हुआ होता तो 26 नवंबर ना होता है। अगर पहले होता तो सियासत इंतशार और इंतशारियों से पाक हो चुकी होती। और अगर ये पहले फैसला हो जाता तो आज इनको बातें करने का मौका ना मिलता। मैं दोबारा एक दफा कह दूं कि मैंने कुछ हकायक सामने रखे हैं, वो हकायक लोगों को याद दहानी के लिए सामने रखे हैं। 9 मई के फैसले हकायक शवाहिद के मुताबिक हैं और मजीद जो इसमें केसेस हैं जो कि पाकिस्तान में दर्जनों जगह हमले हुए हैं, तमाम के फैसले जल्द होने चाहिए ताकि इंसाफ